الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ معوذتان یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی تھی۔ مزید اس کی کئی ساری احادیث ہیں، ان میں سے ایک حدیث جس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی، کسی قسم کی بیماری لاحق ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی دونوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے جسم میں مل لیتے، یہاں تک کہ جب آپ کے مرض الموت کا وقت آیا اور آپ کی شدت بڑھ گئی، بیماری کی شدت بڑھ گئی، تو ایسے وقت میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آپ پر دونوں صورتیں پڑھتی اور برکت کی خاطر، چونکہ آپ کا ہاتھ مبارک تھا، اس بنیاد پر ہم پڑھتی میں تھی اور آپ کے ہاتھ کو آپ کے جسم پر پھیر دیتی تھیں۔ تو یہ عمل بھی ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لہٰذا کوئی بھی تکلیف ہو تو اس صورت کو پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے، چاہے خود پر کریں یا اپنے گھر والوں پر کریں یا یہ کہ اپنے بچوں پر کریں تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس بنیاد پر رقیہ سینٹر نہ کھولیں، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کی آڑ میں بہت سارے شرکیات، بدعات اور خرافات انجام پاتے ہیں۔ اب آئیے ہم اس صورت کے کچھ مفہوم کو سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا اس آیت کے اندر، کہا قل اعوذ برب الفلق۔ قل کا معنی ہوتا ہے کہیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، لوگوں کو بتائیے آپ کہ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، برب الفلق فلق کے رب کی، فلق کے رب کی میں پناہ مانگتا ہوں، یہ آپ دنیا والوں کو بتا دیجیے۔ اب دیکھیے، غور کیجیے اس پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین یہ سکھلا رہا ہے کہ آپ کا مرتبہ گرچہ بہت اونچا ہے، آپ سید الانبیاء ہیں، ولد آدم میں سب سے اونچا مرتبہ آپ کا ہے، آپ مقام محمود پر فائز ہیں، یعنی ساری فضیلتیں آپ کو ہے، اس کے باوجود کیا ہے، آپ مختار کل نہیں ہیں۔ لوگ بولتے ہیں نا مختار کل، یعنی ہماری ساری بگڑی بنانے والے فلاں ہیں، یعنی فلاں بزرگ ہیں، فلاں ولی ہیں، فلاں قبر والے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین اپنے نبی کو یہ سکھلا رہا ہے کہ آپ کہیے، لوگوں کو، دنیا والوں کو بتائیے کہ میرا اتنا مرتبہ ہونے کے باوجود میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں، یعنی مجھے اگر میرا رب پناہ نہ دے تو مجھے بھی کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ اور ابھی ہم لوگ جانیں گے انشاءاللہ اگلے دروس میں بھی کہ اس صورت کے اندر، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے اندر کیا چیز ہے، کن چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اس کے اندر آپ کو دکھے گی کہ تاریکی کی برائی، جادوگروں کی برائی، حاسدین کی برائی، یہ تمام چیزیں اس صورت کے اندر ہے، اور یہ ساری چیزیں، ان چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ آپ کہیے کہ میں ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو خود نہیں بچا سکتا ہوں، بلکہ میرا رب اگر مجھے بچائے گا تو وہی بچا سکتا ہے۔ اب دیکھیے لوگوں کے عقیدے کس طرح بنے ہیں۔ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہے، آپ کی محتاجگی اور آپ کی بے بسی کا عالم یہ ہے کہ آپ حاسدین کے شر سے بچنے کی خود طاقت نہیں رکھتے ہیں، جادوگروں کے شر سے بچنے کی خود طاقت نہیں رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اب لوگ ایسے لوگوں کو اپنا ولی اور اسی طرح سے اپنی ہر مصیبت کا مشکل کشا بنا بیٹھے ہیں، یہاں تک کہ بڑی حیرت ہوتی ہے، مسجد نبوی کے اندر
قبر رسول کے سامنے لوگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ہماری مصیبت کو دور کر. کن سے کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ سے. رسول اللہ اللہ کے محتاج ہیں. رسول اللہ خود اللہ کے محتاج ہیں. بھائی آپ جا کے محتاج سے مانگیں گے تو کیا دے گا آپ کو؟ اور وہ بھی زندگی میں آپ کی زندگی میں جب آپ زندہ تھے تب آپ اپنی مشکل کو دور نہ کر سکے تو آپ کی کیا مشکل دور کریں گے؟ یہ تو نبی کی حالت ہے. اس کے علاوہ جو ان کے علاوہ ہے، اور نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں، ہم ہیں، آپ ہیں، جتنے بھی بزرگ ہوں، کہیں نہ کہیں ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، چوک ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اپنے مشکل کشا بنا لینا یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اللہ رب العالمین اپنے نبی کی اس محتاجگی کو بیان کر رہا ہے یہاں پر کہ میں بھی اللہ کی پناہ کے بغیر میرا بھی کوئی چارہ نہیں. لہٰذا چاہے دنیا کا کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ، ولی ہو سکتے ہیں، اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ولی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کی بیماری ٹھیک کرے، آپ کو اولاد عطا کر دیں، آپ کو روزی دلا دیں. یہ ولیوں کا کام نہیں ہے، یہ رب کی خصوصیت ہے. حتیٰ کہ کسی نبی کا بھی کام نہیں ہے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، پڑھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مشکل کشا ہوتے تو اپنی مشکل نہیں دور کر پاتے. جب آپ کی وفات ہوتی ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان کرتی ہیں کہ ہمارے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، کسی پڑوس سے مانگ کر کے لائے تھے. تو آپ اگر مشکل کشا ہوتے تو اپنی مشکل تو دور کر لیتے نا، لیکن نہیں، آپ نے ایسا نہیں کر پایا کیونکہ یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، نہ کسی نبی کے اختیار میں ہے، نہ کسی ولی کے اختیار میں ہے، بلکہ یہ سب کے سب کیا ہیں؟ ہمارے رب کا اختیار ہے. لہٰذا کچھ بھی مانگنا ہے، کسی بھی برائی سے بچنا ہے، کسی بھی مصیبت سے بچنا ہے، کوئی بھی مصیبت دور کرانا ہے، وہ سیدھے اپنے رب سے مانگیے. کیونکہ اپنا رب کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری مانگ کو پوری کر دوں گا. تو دیکھیے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو جو سکھلایا، یہ غور کرنے والی بات ہے کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. لہٰذا ہم ان سے بڑے محتاج ہیں، کیونکہ آپ کے تو کوئی گناہ نہیں تھے، آپ کے گناہ سب معاف کر دیے گئے تھے، لیکن ہمارے تو پل پل میں گناہ ہوتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی محتاجگی کو اللہ رب العالمین کے سامنے ظاہر کریں. جو جتنا بڑا اپنے رب کے دربار کا بھکاری ہوگا، مانگنے والا ہوگا، اللہ کے نزدیک وہ بڑا ہی اونچی مرتبت والا ہوگا. اور دیکھیں اس صورت کے اندر، اس صورت کا خلاصہ یوں سمجھ لیں کہ اس کے اندر 3 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ استعاذہ مطلب پناہ مانگنا. استعاذہ اس کو کہتے ہیں پناہ مانگنا. یہ ایک عبادت ہے، یہ ایک عبادت ہے جو اللہ رب العالمین کی پناہ میں آنا ہے. دوسری بات یہ ہے اس کے اندر استعاذہ منہ، استعاذہ بھی اور استعاذہ منہ. استعاذہ منہ کا مطلب ہوتا ہے کس چیز سے پناہ مانگنا، کس چیز سے پناہ مانگنا ہے. کس چیز سے پناہ مانگنا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر جو بھی شر کا ذکر ہے ان سب سے ہم پناہ مانگتے ہیں. یعنی سے اور کی یہ 2 لفظ ہیں اردو کے، بڑے یعنی بہت زیادہ فرق ہے اس کے اندر. کس سے پناہ مانگنا، کس کی پناہ مانگنا. کس سے پناہ مانگنا مطلب اس سے دوری حاصل کرنا، اور اللہ کی پناہ مانگنا مطلب اللہ کے قریب آنا، اس کے پناہ میں آ جانا. تو یہ 3 باتوں کا اس کے اندر ذکر ہے. انشاءاللہ ہم جانیں گے آگے کے دروس میں کہ اس صورت کے اندر کیا کیا باتیں ہیں. لہٰذا یہ جو باتیں آپ کو بتائی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی محتاج ہیں، اور آپ کی محتاجگی کا عالم یہ ہے کہ آپ دنیاوی معمولی شر سے بھی آپ کیا ہیں، آپ بچ نہیں پاتے ہیں بذات خود، بلکہ اللہ رب العالمین اگر آپ کو پناہ دے، آپ کو بچائے، تبھی آپ بچ سکتے ہیں. اور یہ ایک عبادت ہے، پناہ مانگنا یہ ایک عبادت ہے. لیکن یہاں پر ایک بات آپ کو وضاحت کر دوں کہ ایسی چیزیں جو دنیا میں انسان
ایک دوسرے کو پناہ دے سکتا ہے تو ایسی چیزوں میں مخلوق سے پناہ مانگنا جائز ہے۔ مثلا آپ کہیں بھاگ رہے ہیں یا آپ کو کوئی پیچھے سے بھگا رہا ہے اور آپ مجرم نہیں ہیں، آپ کسی کے گھر میں گھس گئے، بھائی آپ مجھے پناہ دیجیے، گھر ہے آپ چھپ سکتے ہیں، تو ان سے جو آپ نے مانگا وہ یہ نہ کہے کہ یہاں پر آپ نے ان سے پناہ مانگ لیا تو یہ شرک ہے، نہیں، جائز چیزوں میں اور جو مخلوق کر سکتا ہے، یہ اصول یاد رکھیں کہ کئی جگہ کام آتی ہیں، دعا کے معاملے میں، استعاذہ کے معاملے میں کام آتی ہیں کہ اگر مخلوق اگر کر سکتا ہے تو ایسی چیزوں میں پناہ مانگی جا سکتی ہے۔ لیکن مثلا آپ کہیں کہ بیماریوں سے بچنے کے لیے ہم کوئی تعویذ پہن لیں یا کسی بابا کے پاس جا کر کے ان سے کہہ دیں کہ بابا مجھے فلاں بیماری سے بچانا، فلاں وبا سے بچانا، تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اس لیے کہ بیماری سے بچانے والا کوئی مخلوق نہیں ہو سکتا ہے، مصیبت سے بچانے والا کوئی مخلوق نہیں ہو سکتا ہے، مصیبت سے، بیماری سے، آفات سے بچانے والا اللہ رب العالمین۔ لہذا ایسی چیزوں کو اگر مخلوق سے مانگا جائے تو یہ شرک قرار پائے گا، اور ایسی چیزیں جو مخلوق دے سکتا ہے یا کر سکتا ہے تو یہ جائز ہے، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔